کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہے ہدایت کے ستارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے سیاح فرشتے ہیں جو محافل ذکر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جب وہ محافل ذکر یعنی ذکر کی محفلوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو یہ فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، سبحان اللہ، حتیٰ کہ وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں یعنی منتشر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، منقول ہے کہ عرب کے مشہور شہر مکہ المکرمہ کے کسی محلے میں ایک مکان کے اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن یہ آواز ایک شخص کی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دو افراد مل کر قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں، ایک تعلیم دے رہا ہے اور دوسرا اس کو سیکھ رہا ہے۔ تو قرآن پاک کو سیکھا جا رہا تھا تو اس کی آواز گلی میں آ رہی تھی۔ یہ ایک دن کی بات نہیں بلکہ کئی دنوں سے یہ عمل جاری تھا۔ تینوں قرآن پاک کی تلاوت میں بے خوف و خطر، یعنی وہ حضرات جو تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے وہ بے خوف و خطر منہمک تھے۔ انہیں اس بات کا بھی اندازہ نہ تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ان پر ایک امتحان کی گھڑی آنے والی ہے۔ یہ حضرات نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے رشتہ داروں میں بھی ابھی تک کئی لوگ اسلام کے دامن میں نہ آئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا، جب یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، دوسری طرف کفار مکہ، کفار قریش اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے وہ کئی طرح کی کوششیں کر رہے تھے کہ انہیں اس بات کی بہت تکلیف تھی کہ اسلام اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے، اور وہ سمجھتے تھے، وہ اس کا ایک ہی حل یہ جانتے تھے کہ جس شخص نے اسلام کی ابتدا کی ہے اسے معاذ اللہ ختم کر دیا جائے۔ یہ سن کر تمام لوگ کہنے لگے کہ اسلام کو پھیلانے والے سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن انہیں شہید کرنا آسان نہیں کیونکہ وہ ان کا تعلق قریش سے ہے۔ یعنی کفار دوسری طرف میٹنگز کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، ایسے حالات تھے اس وقت۔ تو وہ کہنے لگے ان کا تعلق قریش سے ہے اور ان کی شہادت کے بعد قریش، بنو ہاشم، بنو زہرہ قبائل کے سارے لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ قریش کے سردار نے کہا جو شخص یہ کام کرے گا یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرے گا، اسے 100 سرخ اونٹنیاں، 100 سرخ اور سیاہ اونٹنیاں اور 1000 اوقیہ چاندی دوں گا،
جس کا ہر اوقیہ 40 درہم کا ہوگا۔ اچانک ایک رعبدار شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا۔ تمام لوگ حیران ہوئے، لیکن سب کو یقین تھا کہ یہ اہم کام یہ شخص کر سکتا ہے، کیونکہ طاقت اور بہادری اور نہ ڈر ہونے میں وہ شخص بہت مشہور تھا۔ چنانچہ وہ بہادر شخص گھر سے ننگی تلوار لے کر برے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ جب مکہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک شخص سے سامنا ہوا۔ اس نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہو؟ لگتا ہے کہ تمہارا ارادہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں آج محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کرنے جا رہا ہوں، میں اسلام کی جڑ اکھیڑنے جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے جو راستے میں ملا تھا کہنے لگا کہ آپ بعد میں اس جگہ جائیے گا، یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے بعد میں جائیے گا، ذرا اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن تمہارے بہنوئی دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس شخص کو کیا ہوا؟ وہ بہادر شخص، وہ نہ ڈر بے باک، وہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور راستہ تبدیل کر کے دوسری گلی میں داخل ہو گیا، جس گلی میں اس کی بہن کا مکان آتا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں قرآن پاک کو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری تھا، یعنی 3 افراد کی آواز آ رہی تھی، وہ تینوں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور تلاوت کر رہے تھے۔ ان تینوں میں سے اس کی ایک بہن، دوسرا بہنوئی، جبکہ تیسرا شخص ان کو قرآن سکھانے والا تھا۔ جب یہ شخص مکان کے اندر داخل ہوا تو وہ تینوں شخص دیکھ کر اس شخص کو، جو معاذ اللہ میرے آقا کریم علیہ السلام کو شہید کرنے آیا تھا، وہ تینوں شخص اسے دیکھ کر گھبرا گئے۔ بہن اور بہنوئی کے علاوہ تیسرا شخص ڈر کے مارے کسی کونے میں چھپ گیا۔ الغرض جلدی میں یہ لوگ قرآن پاک کو چھپانا بھی بھول گئے۔ اس شخص نے اپنے بہن اور بہنوئی دونوں پر غضبناک ہوتے ہوئے پوچھا، اے دشمن جاں، تم لوگ بے ایمان ہو گئے ہو، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ دونوں نے اسلام کی محبت سے سرشار ہو کر جواب دیا، اے بھائی، ہم بے دین نہیں ہوئے بلکہ اب دیندار ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ بھی ہو جائے ہم یہ دین چھوڑنے والے نہیں، ہم تو ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے۔ ہم دین اسلام ہی کو حق سمجھتے ہیں اور ہرگز اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اس شخص کو طیش آ گیا، اس نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور خوب مارا، یہاں تک کہ مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ان دونوں عاشقان قرآن نے اپنی زبان سے اف تک نہ کیا اور راہ خدا میں آنے والی اس بڑی آزمائش پر صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا، بلکہ اسلام کی محبت میں یہ لوگ استقامت کا پہاڑ بن گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ صحابی جو خون میں لہو لہان ہوئے یہ کون تھے؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سبحان اللہ، ان کا نام سعید بن زید تھا اور ان کا نام زمانہ جاہلیت میں بھی سعید تھا، اور کیونکہ یہ بہت پیارا نام ہے، سعادت مند، اس کا معنی ہے سعادت مند، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کا یہی نام برقرار رکھا، تو زمانہ اسلام میں بھی ان کا نام سعید ہی تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلام بھائیو، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے والد کا نام زید بن عمر تھا۔ ان کے والد کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ زمانہ نبوی سے پہلے، یعنی میرے آقا کریم علیہ السلام کے اظہار نبوت کرنے سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، کیونکہ وہ دین ابراہیمی پر تھے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں بھی خوشخبری دی تھی۔ جی ہاں، آئیے میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت سیدنا زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نبوت نازل ہونے سے پہلے ہی آپ دنیا سے تشریف لے گئے. یہ الریاض النظرہ شریف کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد حضرت سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں، میں نے ایک دن حضرت سیدنا زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کو دیکھا کہ آپ کعبۃ اللہ شریف سے پیٹھ لگائے کھڑے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، اے گروہ قریش، خدا کی قسم تم میں سے میرے علاوہ کوئی بھی دین ابراہیمی پر نہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچاتے. جب کوئی اپنی بچی کو مارنے کا ارادہ کرتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فرماتے، اسے قتل نہ کرو، میں اس کی پرورش کا بار برداشت کرتا ہوں. اور پھر اسے لے لیتے. جب بڑی ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے، اگر تم چاہو تو تمہیں دے دوں، اور اگر چاہو تو اس کے نکاح کا بار بھی میں اٹھا لوں گا. سبحان اللہ. یہ یعنی حضرت زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ نیک کام کیا کرتے تھے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں ایک خوشخبری بھی دی ہے. یعنی آپ کے والد محترم کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، السنن الکبریٰ شریف کے اندر موجود ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، زید بن عمر میرے اور عیسیٰ کے درمیان ایک امت ہیں، اور کل بروز قیامت انہیں ایک امت کے طور پہ اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ. میرے میٹھے اسلام بھائیو، یہ تھے آپ کے والد محترم جن کا نام حضرت زید تھا. تو آپ اپنے والد محترم کے نیک کاموں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. اور آپ کے اسلام لانے کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے، ایک سبب آپ کا راغب الی الاسلام ہونے کا یہ بھی تھا کہ آپ ایک نیک باپ کے بیٹے تھے. حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ صحابی ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، السابقون الاولون کے نام سے ذکر کیا ہے. یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین اولین میں سے ہیں. یعنی سب سے پہلے ہجرت جو اسلام کے اندر ہوئی ان میں آپ کا نام موجود ہے، ہجرت کرنے والوں میں آپ کا نام موجود ہے، بلکہ سر فہرست ہے. اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان میں بھی آپ نے شرکت کی. وہ بیعت جو میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے حدیبیہ کے مقام پر لی تھی، اس بیعت کے اندر بھی حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے. تمام صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے ایک درخت کے نیچے وہ بیعت کی، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس بیعت کو اپنی بیعت فرمایا. رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. ترجمہ کنز ایمان، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس بیعت کو اللہ عز و جل نے قرآن میں اپنی بیعت فرمایا. ان بیعت کرنے والوں میں سے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. بیعت رضوان کرنے کا بھی آپ کو شرف حاصل ہے. اور میرے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا نام مبارک اس پیاری جماعت کے اندر بھی ہے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. یعنی وہ صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان کے اندر بھی آپ کا نام موجود ہے. چنانچہ ترمذی شریف میں ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 افراد جنتی ہیں. ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے. آپ نے ارشاد فرمایا 10 افراد جنتی ہیں. ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی، زبیر، طلحہ، عبد الرحمن، ابو عبیدہ، سعد بن ابی وقاص، یہ سب جنتی ہیں. ان 9 صحابہ کرام علیہ رضوان کے اسماء ذکر کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اس حدیث کے راوی
حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. لوگوں نے عرض کیا یہ تو 9 ہیں، ہم آپ کو اللہ عز و جل کی قسم دیتے ہیں، آپ بتائیں کہ 10ویں کون ہیں؟ یعنی آپ نے یہ حدیث جب صحابہ کرام کے مجمع میں بیان فرمائی تو 10ویں کا نام ذکر نہ کیا. تو جب صحابہ نے آپ کو اللہ کی قسم دی تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے اللہ عز و جل کی قسم دی ہے تو بتا دیتا ہوں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو الاعور جنتی ہیں. ابو الاعور سے مراد یعنی میں سعید بن زید ہوں، کیونکہ آپ کی کنیت ابو الاعور تھی، اس لیے آپ نے حدیث کے اندر اپنے کنیت ذکر کی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الاعور جنتی ہے، یعنی سعید بن زید جنتی ہیں. سبحان اللہ، ان کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی. اس کے علاوہ مورخین نے ایک واقعہ بھی آپ کے بارے میں بیان کیا ہے، ذرا توجہ سے وہ واقعہ سنیے. اس کے اندر ہمیں عبرت کے مدنی پھول بھی ملیں گے، ان کو بھی اپنے دل کے گلدستے میں سجانا چاہیے. تو وہ واقعہ کچھ یوں ہے. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت جس کا نام عروہ بنت اویس تھا، اس عورت کا نام عروہ بنت اویس تھا، اس نے حاکم مدینہ مروان بن حکم، یہ اس وقت مدینے کے حاکم تھے، ان کے دربار میں سیدنا سعید بن زید کے خلاف یہ دعویٰ دائر کیا. اس عورت نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ دعویٰ دائر کیا کہ انہوں نے میری زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے. مروان نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جواب طلب کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد معاذ اللہ اس عورت کی زمین پر ناجائز قبضہ کر سکتا ہوں؟ مروان نے کہا آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی حدیث سنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ جو شخص کسی کی بالشت، ایک بالشت بر زمین پر ناجائز قبضہ کرے گا، قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. معاذ اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر مروان بن حکم جو اس وقت اس شہر کے حاکم تھے، مروان نے کہا کہ اب میں آپ سے کوئی گواہ طلب نہیں کروں گا. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فیصلہ سنا تو آپ جانے لگے اور آپ نے کچھ یوں دعا مانگی، یا اللہ عز و جل اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو تو اس کو اندھا کر دے، اور جس زمین کے بارے میں اس نے میرے خلاف دعویٰ کیا ہے اسی زمین پر اسے موت دے دے. معاذ اللہ. چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو دیکھا جس نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دعویٰ کیا تھا. میں نے دیکھا کہ وہ اندھی ہو گئی تھی اور وہ دیواریں پکڑ پکڑ کر ادھر ادھر چلتی پھرتی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک دن اسی زمین کے ایک کنویں میں گر کر مر گئی. معاذ اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، معلوم ہوا جس طرح اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا باعث رحمت و برکت ہے، اسی طرح معاذ اللہ ان سے دشمنی کرنا یا ان کے خلاف کسی قسم کی محاذ آرائی کرنا دنیا و آخرت میں ذلت و خسارے کا باعث ہے. بلکہ اولیاء اللہ سے دشمنی گویا کہ اللہ عز و جل کے خلاف اعلان جنگ ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میرا اعلان جنگ ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ایک ولی کے بارے میں جو دشمنی رکھتا ہے معاذ اللہ تو رب تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے کہ میرا اس سے اعلان جنگ ہے. تو تمام کے تمام صحابہ یقیناً ولی تھے اور تمام صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے وہ قطعی جنتی ہیں. سبحان اللہ. تو ان کے بارے میں معاذ اللہ زبان درازی کرنا یا ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا جو ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں یہ بالکل اپنے لیے خسارہ دنیا و آخرت میں، اور ان سے بچنا چاہیے، بلکہ ہمیں عاشقان صحابہ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اور دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل صحابہ کرام کے عشق کا جام پلاتی ہے. آئیے
دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہ برکتیں ملے گی کہ صحابہ کا عشق بھی ملے گا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے جام بھی بھر بھر کے پینے کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بدری صحابہ میں بھی ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں خود حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بدری فرمایا، یعنی بدر میں شرکت کرنے والے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے، پھر بھی آپ کا شمار بدری صحابہ میں کیا گیا۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، ایک یہ صحابی، اور حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو شام کی طرف ایک جنگی تدبیر کے لیے آپ نے بھیجا تھا، اور جب یہ دونوں وہاں سے مدینہ منورہ واپس لوٹے تو غزوہ بدر واقع ہو چکا تھا، یعنی وہ ختم ہو چکا تھا۔ اور چونکہ جنگی تدبیر کے لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے بھیجا تھا، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس لیے آپ کا شمار بدری صحابہ کے اندر کیا گیا، کہ جنگی تدبیر کے لیے جانا یہ بھی یقیناً جنگ میں شرکت کرنا ہی ہے۔ سبحان اللہ، میرے میٹھے اسلام بھائیوں، فتوحات شام کے اندر آپ کا بہت کردار ہے، اور آپ نے وہ رومیوں کے ساتھ جنگ بھی لڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس وقت سپہ سالار بنایا تھا جب رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی۔ اس وقت جب حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کا محاصرہ کیا تو رومی اپنے سردار کے ساتھ ایک غار میں گھس گئے، تو حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محصورین، یعنی جو غار میں گھسے ہوئے تھے اور صحابہ نے ان کا محاصرہ کیا ہوا تھا، ان کی سخت نگرانی کے لیے مجاہدین کو حکم دیا کہ وہ لکڑیاں جمع کریں اور اس حصار کے گرد آگ جلائیں تاکہ حصار پر موجود مجاہدین سخت سردی سے بھی محفوظ رہیں اور غار میں موجود کوئی رومی اندھیرے سے فائدہ اٹھا کے کہیں راہ فرار اختیار نہ کر سکے۔ پھر رات بھر مجاہدین کے ہمراہ حصار کے گرد تکبیر و تحلیل کی صدائیں بلند کرتے ہوئے آپ گھومتے رہے۔ غار میں چھپے رومیوں کی حالت بہت خراب تھی، بھوک پیاس سے ان کا برا حال ہو چکا تھا، سخت سردی سے ان کے جسم شل ہو گئے تھے، بڑی مشکل سے انہوں نے وہ رات بسر کی، آخر کار مسلمانوں سے صلح کر لی۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلام بھائیوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے بہت خواہاں تھے، شہادت کو بہت چاہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، شب و روز دین اسلام کی سربلندی کے لیے مصروف عمل رہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اسلامی جنگوں میں حصہ لیا اور شوق شہادت سے معمور ہو کر جہاد بھی کیا، لیکن آپ کا یہ شوق، یعنی آپ کسی جنگ میں شہید نہ ہو سکے، 70 سے زائد برس کی عمر آپ نے پائی، اور تقریباً 50 سنہ ہجری میں مدینہ شریف سے تقریباً 10 میل دور مقام عقیق پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا۔ وہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اطہر مدینہ شریف لایا گیا اور آپ کو جنت البقیع شریف میں دفن کیا گیا، اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ان ہی 2 جلیل القدر صحابیوں نے آپ کو قبر شریف میں اتارا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار جنت البقیع شریف میں موجود ہیں۔ اور الحمدللہ عز و جل ہمیں تمام صحابہ سے پیار ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کر لو اتباع ان صحابہ کی،
ہدایت کے ستارے، یہ ہیں ہدایت کے ستارے۔